سور میں آپ دیکھیں گے کہ دعا جو کہ اب نوشیروان سے ناراض ہے، اسے نہ نوشیروان کا ٹائم چاہیے اور نہ ہی وہ نوشیروان سے کوئی بھی بات کر رہی ہے۔ وہ نوشیروان کو کہہ کر تھک چکی ہے کہ وہ فرح سے کوئی بھی رابطہ نہ رکھیں، لیکن اب اس نے یہ سب نوشیروان پر چھوڑ دیا ہے، وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نوشیروان اسے مناتا، کیونکہ غلطی نوشیروان کی تھی۔ وہ رات بھر فرح کے ساتھ رہا اور اس نے دعا کو اس بارے میں کوئی خبر بھی نہیں دی۔ دعا جو ساری رات اس کے انتظار میں بیٹھی رہی، آخر کار اب دعا نے نوشیروان سے کوئی بھی امید رکھنی چھوڑ دی ہے، کیونکہ نوشیروان جو اپنی بات سے مکر سکتا ہے، نہ وہ نوشیروان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے اور نہ ہی اس سے بات کرتی ہے۔ نوشیروان جب ملازم کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ بی بی سین کو کھانے پر بلاؤ، تو دعا صاف الفاظ میں منع کر دیتی ہے کہ اسے کھانا نہیں کھانا۔ جب نوشیروان خود دعا کو لینے جاتا ہے تو دعا صاف الفاظ میں منع کر دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اسے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ صرف فرح کی فکر کریں۔ لگتا ہے اسے خودکشی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ پہلے اس نے وین کاٹ لی لیکن پھر بھی بچ گئی، اور اس کے بعد اس نے سلیپنگ پلس کھا لی اور پھر بھی وہ بچ گئی، لیکن اس دفعہ ایسا نہ ہو کہ خودکشی کے شوق میں وہ اپنے آپ کو کہیں شوٹ ہی نہ کر لے اور مر ہی نہ جائے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا کریں، کیونکہ آپ کو اگر فکر ہے تو صرف فرح کے زندہ رہنے کی۔ اگلے ہی سین میں آپ دیکھیں گے کہ اماں سائیں جو کشمالا کے سامنے دعا کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ دعا کو فرح کے بارے میں آگاہ کر رہی ہیں کہ فرح کس قدر شاطر لڑکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ نوشیروان کو فرح کی جال سے نکال لیتی۔ کشمالا جس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ اماں سائیں دعا کی اتنی زیادہ تعریف کر رہی ہیں، اس لیے وہ اماں سائیں سے کہیں گی لگتا ہے آپ تو اپنی چھوٹی بہو بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہے۔ تب اماں سائیں جو کشمالا کی جلن کو دیکھ کر کشمالا کو کہتی ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں، وہ مجھے چاہے کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ اگلے ہی سین میں آپ دیکھیں گے کہ جب سرفراز فضا کو کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ ہوٹل پر خوب تماشا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک کر اس لڑکے کے ساتھ یہاں رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ تو دوسری طرف وہ انسپیکٹر کو بھی کہتا ہے کہ تم پولیس والے ہوگے تو اپنے گھر میں ہوگے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم میری بیوی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہو۔ سرفراز جو تھے وہاں خوب واویلا کرتا ہے اور تماشا کرنے کے بعد وہاں سے فضا کو گھسیٹتا ہوا گھر لے آتا ہے۔ گھر آتے ہی وہ اپنے باپ کے سامنے کہتا ہے کہ وہ اپنی بدکار بہو کو سنبھالیں، وہ اس لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ جس طرح کہ اس کی بہنیں بدکار ہیں، اسی طرح فضا بھی بدکردار ہے۔ آج میں نے اسے رنگ کے ہاتھوں پکڑا ہے، میں اس لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، میں اسے آج ہی طلاق دے دوں گا۔ سنبل جو کہ پہلے خاموش تماشائی بن کر سب دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب طلاق کی بات آتی ہے تو آخر کر وہ بول ہی دیتی ہے کہ یہ بابی کا کوئی قصور نہیں، بابی میرے ساتھ گئی تھی اور وہ لڑکا بابی کا کوئی عاشق نہیں تھا، بلکہ وہ ہزر تھا جس سے وہ پیار کرتی ہے اور بابی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی ہزر سے ملوانے کے لیے۔ جب سرفراز یہ بات سنتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔